بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ خدایا میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و تکبیر سنتا ہوں اور نہ ہی کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ جواب الہی آیا کہ جاؤ، جہاں ہم نشان بتائیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف کر لو اور اس کی طرف نماز بھی ادا کرو۔ جبرائیل علیہ السلام تمہاری رہبری کریں گے۔ جبرائیل علیہ السلام انہیں وہاں لائے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ سے زمین کی جھاگ پیدا ہوئی تھی، اور پھر وہی جھاگ پھیل کر پوری زمین بنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر 7ویں زمین تک بنیاد ڈال دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھر دیا: کوہ لبنان، کوہ طور، کوہ جودی اور ہیرا اور طور زیتہ۔ بنیاد بھر کے نشان کے لیے چاروں طرف کی دیواریں اٹھا دیں۔ اس طرح آدم علیہ السلام نماز پڑھتے رہے اور اس کا طواف بھی کرتے رہے۔ طوفان نوح تک خانہ کعبہ اسی حالت میں رہا۔ طوفان نوح کے وقت وہ عمارت آسمان پر اٹھا لی گئی اور یہ کعبہ کی جگہ اونچی ٹیلے کی طرح رہ گئی، مگر لوگ پھر بھی برکت کے لیے یہاں آتے تھے اور دعائیں کرتے تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کی وجہ سے یہاں کچھ آبادی ہو گئی تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر یہاں عمارت یعنی کعبہ بنائیں۔ آپ علیہ السلام کی رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا، اس کے سائے سے حد بندی کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے زمین کھودی تو بنیاد آدم علیہ السلام نمودار ہوئی۔ پھر اسی مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کر دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پتھر اٹھانے کا کام سر انجام دیا۔ جب خانہ کعبہ کی دیواریں سر سے اونچی بن گئیں تو آپ علیہ السلام نے ایک پتھر جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے پر کھڑے ہو کر تعمیر جاری رکھی۔ اس پتھر کی خاصیت یہ تھی کہ یہ ہوا میں اوپر ہوتا جاتا تھا۔ روایت ہے کہ یہ جنت سے لایا ہوا پتھر ہے۔ یہ پتھر موم کی طرح نرم تھا۔ اس پر آپ علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان آج بھی موجود ہیں، اور اسی مقام پر ٹھہر کے آپ علیہ السلام نے لوگوں کو عبادت کے لیے بلایا۔ خانہ کعبہ میں ایک اور پتھر بھی نصب ہے جسے حجر اسود کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت کا پتھر ہے، یہ نہ تو پانی میں ڈوبتا ہے نہ آگ میں گرم ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود دودھ کی طرح سفید تھا لیکن بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود چھونے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دعا حجر اسود کے پاس مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسے قریش نے تعمیر کیا۔ قریش نے یہ عہد کیا تھا کہ خانہ کعبہ کو بالکل حلال روزی سے تعمیر کریں گے۔ وسائل کی کمی کے باعث آدھی چھت تعمیر نہ ہو سکی اور حتیم باہر رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے فرمایا، ابھی تمہاری قوم نئی مسلمان ہوئی ہے، اگر مجھے فتنے کا ڈر نہ ہوتا تو میں کعبہ کو گھرا کر دوبارہ بنائے ابراہیمی پر تعمیر کرتا، حتیم کو شامل کر کے 2 دروازے رکھتا۔ جب عبداللہ بن زبیر کو منشائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلا تو انہوں نے اس کی بنیادوں کو بنائے ابراہیمی پر تعمیر کیا۔ آخری تعمیر حجاج بن یوسف نے کی، اس نے دوبارہ بنائے قریش پر تعمیر کیا۔ بعد میں ہارون رشید کے دور میں دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق تعمیر کرنے کا ارادہ کیا اور امام مالک سے مشورہ کیا تو انہوں نے منع کر دیا کہ یہ بادشاہوں کا کھیل بن جائے گا۔ آج جو خانہ کعبہ تعمیر ہے وہ بنائے قریش پر ہے جسے حجاج بن یوسف نے تعمیر کیا تھا۔ میری ویڈیو پسند آئی اسے لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔